یہ مضمون آج سے 11 سال پہلے 1 اپریل 2012 کو میری کتاب زیر زبر پیش میں شائع ہوا۔ ایک امریکی فوجی کی بیوی نے اس سے جھگڑ کر کہا جہنم میں جاؤ۔ آج کل وہ افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں جس جگہ سب سے زیادہ امریکی فوجی مرے ہیں اس جگہ کا نام ہے مرجع۔ اب ظاہر ہے جب علاقے کا نام ہی مرجع ہو تو وہاں جا کر زندہ واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس ضلع میں سب سے زیادہ امریکی فوجی مرے اس کا نام ہے سنگین، اور سنگین جانے کے سنگین نتائج نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ سب سے زیادہ گولیاں امریکی فوجیوں کو جس علاقے میں لگیں اس علاقے کو ویشٹن کہتے ہیں، اور پشتو میں ویشٹن گولی مارنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ان سب کو اس میں بامسمہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ افغانستان اور عراق میں فرق یہ ہے کہ عراق میں ایک زرقاوی امریکہ کے لیے غرقاوی بن گیا، افغانستان میں ہر لڑاکا امریکہ کے لیے غرقاوی ثابت ہوا۔ افغانستان بیرونی حملہ آوروں کے لیے افغانستان کم قبرستان زیادہ ہے۔ اگر کبھی اس کے نقشے پہ غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک فرائی پین کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس پہ حملہ آور ہوتا ہے یہ اسے خوب فرائی کر لیتا ہے۔ افغانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا کھانا بند کر دیا جائے تو شاید وہ 1 مہینے میں مر جائیں، اگر ان کا پانی بند کر دیں تو وہ 1 ہفتے میں مر جائیں، لیکن اگر آپ ان کے جھگڑے بند کر دیں تو وہ 1 منٹ میں مر جائیں۔ تاریخ میں آج تک جتنے بیرونی حملہ آور افغانستان آئے، غلطی ان سے یہی ہوئی کہ وہ جھگڑا ختم کرانے کے نام پر آئے، اور یہ بات افغانوں کو پسند نہیں، سو انہوں نے اپنے اندرونی جھگڑے بالائے طاق رکھے اور جھگڑا ختم کرانے والوں سے جھگڑ پڑے۔ تقریباً تمام حملہ آوروں نے ایک غلطی اور بھی کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ افغانوں کی ایک ہی کمزوری ہے اور وہ ہے نسوار، تو انہوں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں غضب یہ ڈھایا کہ افغانوں کی نسوار بند کر دی۔ افغانوں نے انہیں 1 منٹ میں مار دیا۔ 10.5 سال پہلے افغانستان میں جب امریکہ کی چھتری اور چھری تلے اتحادی افواج نے چھیڑخانیاں شروع کیں تو شمالی اتحاد کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے چند جنگجو سرداروں میں جعلی امریکی ڈالر تقسیم کیے۔ شمالی اتحاد کو امریکی ڈالروں کی کچھ زیادہ سمجھ بوجھ تو نہیں تھی، مگر جب انہیں ڈالروں کا جعلی ہونا سمجھ میں آیا بھی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اصل نہیں تو کیا ہوا، ڈالر تو ہیں، مگر یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ پھر جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو اڑتی خبر آئی کہ ایک جعلی طالبان لیڈر جو محض ایک تاجر ہے نے امریکی انٹیلیجنس سے مذاکرات کے نام پر لاکھوں اصل امریکی ڈالر بٹور لیے اور رفو چکر ہو گیا۔ شاید جب لٹنے کے بعد امریکی انٹیلیجنس کو حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے کہا ہو جعلی ہے تو کیا ہوا، طالبان لیڈر تو تھا۔ مگر ہم سے امریکی انٹیلیجنس کے بارے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے انٹیلیجنٹ نہیں تو کیا ہوا، انٹیلیجنس تو ہے۔ البتہ اس طرح کی انٹیلیجنس کی جنس کیا ہے یہ ضرور ایک سوالیہ نشان ہے۔ بدلتے وقت، بدلتے حالات اور افغانوں کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افغانستان کا تلفظ بھی حملہ آوروں کے لیے بدل جاتا ہے۔ یعنی شروع میں وہ اسے افغانستان ہی کہتے ہیں، لیکن مرنے پٹنے اور بالآخر پچھتانے کے بعد وہ اسے افغانستان کے نام سے زیادہ بہتر طور پر پہچانتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جان تو چھڑانا چاہتے ہیں مگر جان ہے کہ چھٹتی ہی نہیں۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سگریٹ چھوڑنا چاہے مگر سگریٹ اسے نہ چھوڑے۔ بقول نامعلوم چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ سگریٹ لگی ہوئی۔ بتاتے جائیں کہ نامعلوم ہمارے شاعر دوست گمنام صاحب کا تخلص ہے۔ اندازہ کیجئے کہ امریکہ اصل ڈالر دینے کو تیار بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اصل طالبان سے تو کیا بچتا، وہ تو جعلی طالبان کے جال سے بھی بچ نہیں پایا۔ آج سے لگ بھگ 250 سال پہلے شاہ افغانستان دوست محمد خان نے برطانوی وائسرائے جان لارنس کو ایک تاریخی فقرہ کہا تھا، ہمارے پاس اور کچھ تو نہیں، البتہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک پتھر اور دوسرے انسان۔ غالباً یہ بات انگریز کو سمجھ میں نہ آ سکی، اگرچہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص پٹھان کے درجے پہ تبھی فائز ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں مارنے کے لیے پتھر آ جائے۔ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے کہ جب پٹھان کے ہاتھ میں پتھر آ جائے تب کیا ہوتا ہوگا۔ ویسے یہ اندازہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس لیے بھی لگا سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک پٹھان ہوں۔ افسوس کہ یہ اندازہ انگریز نہیں لگا سکا۔ انہوں نے 1839 میں اپنی افواج افغانستان بھجوا دیں اور وہ کئی ہزار فوج پھر کبھی واپس نہ آ سکی کیونکہ پٹھان بھی بہت تھے اور پتھر بھی۔
لارڈ میو برصغیر کا واحد وائسرائے تھا جو ہندوستان میں مارا گیا۔ اس کی موت 8 فروری 1872 کو کالا پانی کے جزائر میں واقع ہوئی۔ موت کی وجہ کچھ اور نہیں تھی بجز اس کے کہ شیر علی آفریدی نامی ایک پٹھان جو 2 سال سے اس جزیرے میں قید تھا، ایک پتھر کو خنجر بنائے کب سے اپنے شکار کی طاق میں تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد خوفزدہ انگریز نے انڈومان کے جزائر میں پٹھانوں اور پتھروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بات کتنی سادہ اور آسان تھی مگر سمجھنے میں سوویت یونین کو بھی 10 سال لگے۔ اب امریکہ جو ملکوں کو پتھر کے دور میں پہنچانے کے لیے بہت مشہور ہے، وہ افغانوں اور ان کے پتھروں کو پتھر کے دور میں کیا پہنچاتا؟ افغان تو خود پتھر لیے امریکیوں کے استقبال میں تیار بیٹھے تھے۔ کم از کم افغانستان جو پہلے ہی پتھر کے دور میں تھا کو مزید پتھر کے دور میں پہنچا کر، یعنی ان کے پتھروں میں اضافہ کر کے، امریکہ ضرور پتھر کھا رہا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ان پتھروں کے مقابلے میں ایک غضبناک، ہیبت ناک سپر پاور اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ اسے اصل ڈالر جعلی لوگوں تک کو دینے پڑ جائیں گے۔ ویسے ڈالر تو وہ پہلے ہی ایک جعلی لیڈر کو بہت دے رہا ہے، چاہے آپ اسے قرضئی کہیں یا قرضئی۔ اور آخر میں شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک if you feel like. Thanks for hearing and bearing with me. You did bear with me barehandedly. شکریہ، تخلیہ۔